بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف ایم اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول شوٹنگ پاور۔ مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا دوسرا حصہ۔ سامعین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ عمران صاحب، یہ آخر آپ نے پوری ٹیم کو کس چکر میں ڈال دیا ہے؟ جولیا کا فون آیا تھا کہ عمران ماسٹر کرافٹ اور اس کی بیوی کے چکر میں ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عمران بالا بالا سب کچھ کرنے کے لیے موڈ میں ہے۔ میں نے تو انہیں منع کر دیا تھا کہ جب تک کوئی واضح بات سامنے نہ آئے تم خاموش رہو، اور میں کیا کہہ سکتا تھا؟ بلیک زیرو نے عمران کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج کل ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اس لیے وہ اب میری جاسوسی پر تل گئے ہیں، حالانکہ میں تو صرف اپنی ذہنی کھجلی مٹانے کے لیے یہ سب کام کر رہا ہوں، اور ویسے بھی ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو، وہ لوگ واقعی رقم کمانے کے لیے آئے ہوں۔ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل اس قدر متوجہ نہ ہوتے اگر آپ چیلنج کا مسئلہ نہ کھڑا کر دیتے۔ اب انہیں یقین ہی نہیں آ رہا کہ عمران صاحب صرف تفریح کے لیے ایسا بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پر وہ 50,000 روپے انہیں زیادہ کھٹک رہے ہیں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے طاہر، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ مسئلہ ضرور گڑبڑ ہے، لیکن واضح طور پر کوئی بات سامنے ہی نہیں آ رہی، اور نہ ہی وہ کسی سے مل رہے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی فون آیا ہے۔ اور ایک بار وہ شہر سے باہر گئے، وہاں ماسٹر کرافٹ فوٹوگرافی کرتا رہا اور اس کی بیوی مصوری میں مصروف رہی۔ ایک بار پھر وہ شاپنگ اور سیر کے لیے گئے اور بس۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے آپ سوچئے، گڑبڑ بھی تو ہو سکتی ہے۔ لیکن بلیک زیرو نے کہا، ہونے کو تو لڑکا بھی ہو سکتا ہے، عمران نے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ دوسرے لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو نے پہلے عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ سر، ٹائیگر بول رہا ہوں، عمران صاحب فلیٹ پر نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو فون کر لوں، شاید آپ کو علم ہو۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ عمران کا کوئی پتہ نہیں، البتہ کوئی پیغام ہو تو نوٹ کرا دو، عمران نے کہا۔ سر، ان سے کہنا کہ ماسٹر کرافٹ کو ایک شخص ملا ہے، کرنل جان ان کا نام ہے، ایئر فورس سے ان کا تعلق ہے، مزید تفصیلات کا علم نہیں ہو سکا۔ مینیجر کی معرفت ملاقات ہوئی ہے، اور وہ غیر ملکی جو عمران صاحب کے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا، اس کے متعلق اور کوئی رپورٹ نہیں ہے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کرنل جان ایئر فورس سے، لیکن ایئر فورس میں کرنل کا کیا تعلق؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے پریس کر دیے۔ یس، ایئر فورس ہیڈ کوارٹر چلنا مباحث ہی۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ایئر مارشل سے بات کراؤ۔ اٹ از ایکس 2، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کیجیے، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یس، ایئر مارشل اعظم اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ہی ایک بھاری آواز سنائی دی۔ اٹ از ایکس 2، مسٹر اعظم، یہ بتائیے ایئر فورس میں کوئی کرنل جان بھی ہیں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کرنل جان؟ اوہ یس سر، کرنل جان ایئر فورس اسپیشل لیبارٹری کے ایک سائنسدان ہیں۔ کیوں سر، کوئی خاص بات ہے؟ ایئر مارشل نے جواب دیا۔ سوالات کی اجازت نہیں، صرف جواب دیجیے۔ عمران کا لہجہ یکلق سرد ہو گیا۔ اوہ سوری سر، ایئر مارشل نے معذرت آمیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ کرنل جان کہاں رہتا ہے اور اس کے متعلق خفیہ تفصیلات؟ عمران نے پوچھا۔ سر، یہ اسپیشل لیبارٹری ایچ وی ایریا میں ہے۔ کرنل جان آج کل وہاں ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، ان کی رہائش بھی اسی ایریا میں ہے، انتہائی سنجیدہ اور محب وطن آدمی ہیں۔ مزید تفصیلات لیبارٹری انچارج سر صادق سے مل سکتی ہے، ایئر مارشل نے جواب دیا۔ سر صادق کا فون نمبر کیا ہے؟ عمران نے پوچھا، اور ایئر مارشل نے فون نمبر بتا دیا۔ اوکے، انہیں میرے متعلق بتا دیجیے، میں تھوڑی دیر میں ان سے بات کروں گا، مزید کوئی بات نہیں ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ یس سر، تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے ایئر مارشل نے کہا، اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ لو بھائی، بلیک زیرو، کچھ بات بنتی نظر آ رہی ہے۔ کرنل جان کی ماسٹر کرافٹ سے ملاقات، کرنل جان کا اسپیشل لیبارٹری اور اس پروجیکٹ پر کام کرنا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے تو حیرت ہو رہی کہ کہیں آپ علم غیب تو نہیں جانتے، بلیک زیرو نے کہا۔ علم غیب کی بات نہیں طاہر، یہ سیٹ ہی ایسی ہے، یہاں آنکھیں کھلی رکھی جاتی ہیں، انداز بے غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آنکھیں بہرحال کھلی رہنا چاہیے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور سر صادق کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند لمحے دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی، پھر ایک آواز سنائی دی۔ یس، اسپیشل لیبارٹری، سر صادق اسپیکنگ۔ بولنے والے کا لہجہ انتہائی باوقار تھا۔
اٹ از ایکس ٹو سر صادق آپ ہیں؟ عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، ابھی ایئر مارشل صاحب نے مجھے فون کیا تھا، فرمائیے سر۔ بولنے والے کا لہجہ اور زیادہ مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ اور کون کون موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوں سر، دفتر سے بول رہا ہوں سر صادق نے کہا۔ یہ آپ کے پاس کرنل جان کام کرتے ہیں کیا؟ یہ آج شہر گئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ اوہ یس سر، کرنل جان ہماری لیبارٹری کے اہم ترین پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں سر، اور وہ شہر بھی گئے تھے سر، اور وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہوٹل شاور میں ایک ماہر نشانہ باز ماسٹر کرافٹ سے ملنے جا رہے ہیں سر صادق نے کہا۔ کیا وہ ان کے دوست تھے؟ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ دوست نہیں ہیں سر، دراصل کرنل جان جنون کی حد تک نشانے بازی میں مہارت کا شوق رکھتے ہیں، اسے ان کی کمزوری سمجھ لیجیے، اور ماسٹر کرافٹ دنیا کے مانے ہوئے نشانہ باز ہیں سر صادق نے جواب دیا۔ یہ کرنل جان کیسے آدمی ہیں؟ صحیح بتائیے، عمران نے پوچھا۔ سر وہ انتہائی محب وطن، انتہائی سنجیدہ اور قدر خوش مزاج آدمی ہیں، غیر شادی شدہ ہیں سوائے اس نشانہ بازی کے شوق کے، اور انہیں کوئی شوق نہیں سر صادق نے جواب دیا۔ اب وہ کہاں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ اس وقت وہ لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بات کرا دوں سر صادق نے کہا۔ نہیں، اور سنیے، انہیں قطعاً پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارے درمیان کیا بات ہوئی ہے، یہ سیکریٹ ہے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں سمجھتا ہوں، لیکن سر کیا ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ سر صادق نے پوچھا۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ بتائیے کہ اس ملاقات کے بعد انہیں اس سلسلے میں کوئی رپورٹ دی ہو یا کوئی بات کی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، بات ہوئی تھی، وہ ماسٹر کرافٹ کی اعلیٰ ظرفی کی تعریف کر رہے تھے، اور سر وہ چاہتے ہیں کہ ماسٹر کرافٹ کا ایک دوستانہ شو یہاں کرایا جائے تاکہ ہم ان کی مہارت کا مظاہرہ دیکھ سکیں۔ میں نے باقاعدہ شو سے تو انکار کر دیا ہے کہ یہ ناممکن ہے، البتہ میں نے انہیں یہ کہا ہے کہ وہ بطور مہمان انہیں یہاں ایریے میں لے آئیں، اور وہ ہمارے کلب میں بیٹھ کر اگر کچھ دکھا سکے تو ٹھیک ہے سر صادق نے کہا۔ تو پھر کیا طے ہوا ہے؟ کب وہ ماسٹر کرافٹ آ رہا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ سر صبح کا وقت مقرر ہوا ہے، رات ماسٹر کرافٹ اور اس کی بیوی کرنل جان کے مہمان ہوں گے، صبح 9 بجے وہ دوستانہ شو کریں گے اور پھر وہ واپس چلے جائیں گے سر صادق نے جواب دیا۔ لیکن ایچ وی ایریا ممنوع علاقہ ہے، پھر یہ لوگ اجنبی ہیں، یہ لوگ وہاں کیسے رات گزاریں گے؟ عمران نے پوچھا۔ سر مین ایریا لیبارٹری کا ممنوع ہے، باقی رہائشی ایریا ہے جو لیبارٹری سے بالکل ہٹ کر اور علیحدہ ہے، وہاں تو مہمان بھی آتے جاتے رہتے ہیں، رشتہ دار بھی، اب صرف اس کی جامع تلاشی وغیرہ باقاعدہ ہوتی ہے اور بس سر صادق نے جواب دیا۔ صبح کتنے بجے کا یہ مظاہرہ ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ صبح 9 بجے کا وقت مقرر ہوا ہے، ویسے آپ کے حکم کریں تو میں یہ سب کچھ کینسل کر دوں؟ سر صادق نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ البتہ ایسا کریں کہ گیٹ پر کہہ کر میرا ایک نمائندہ بھی اس شو میں شریک ہوگا، آپ اسے اپنا ذاتی مہمان سمجھ لیں، اور اس کا نام طاہر سعید ہے۔ عمران نے کہا۔ یس سر، ٹھیک ہے سر، وہ گیٹ پر پہنچ جائے، میں اطلاع کرا دوں گا سر صادق نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور وہ ریسیور رکھ دیا۔ تم کل صبح 9 بجے سے پہلے ایچ وی ایریا کے پہلے گیٹ پر پہنچ جانا، بظاہر تو ہر صورتحال ٹھیک ہے، اگر کوئی مسئلہ ہوتا لیبارٹری میں ہوتا ہے، لیکن لیبارٹری سے دور رہائشی کالونی میں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی سر صادق اب پہلے سے زیادہ محتاط رہیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آنکھیں کھلی رکھنا، عمران نے بلیک زیرو سے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا، اور عمران اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری رہائش گاہ ہے تو سادہ، آپ کو ہوٹل جیسی سہولات تو مہیا نہیں ہو سکتی، کرنل جان نے ماسٹر کرافٹ اور الزبتھ کو ان کا کمرہ دکھاتے ہوئے کہا۔ اوہ کوئی بات نہیں، رات کا وقت گزر ہی جائے گا، آپ کہاں سوئیں گے؟ الزبتھ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے میں رات لیبارٹری میں ہی رہوں گا تاکہ کچھ کام بھی ہو جائے اور آپ بھی ڈسٹرب نہ ہو، کرنل جان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کرنل، ہم یہاں اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ ممنوع علاقہ ہے اور پھر نامانوسی سی جگہ، مسئلہ تو اعصاب کے سکون کا ہے، ایسی صورت میں تو مجھے نیند ہی نہیں آئے گی، ماسٹر کرافٹ نے کہا۔ ارے آپ فکر کس بات کی کرتے ہیں، آپ اطمینان سے سو جائیں۔ اوہو، ماسٹر کرافٹ نے کرنل جان کو آواز دی اور وہ تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور باہر آ جاؤ اور اسے سنبھالو، یہ تو خاصا بھاری آدمی ہے۔ الزبتھ تو نہیں سن سکی اور ماسٹر کرافٹ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے کہا کہ جلدی سے راہداری میں الزبتھ، کرنل جان کے جسم کو مضبوطی سے کرسی سے باندھ دو، اور ان کی آنکھیں بند تھیں اور جسم ڈھیلا پڑ چکا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ ماسٹر کرافٹ نے کہا۔ اور تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اٹھاؤ اسے اور اندر لٹا دو، جلدی کرو۔ 01 کو کاشن دے کر بلاؤ، ایسا نہ ہو کہ دیر کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہو جائے اور سارا مسئلہ ہی خراب ہو جائے۔
मास्टर क्राफ्ट ने तेज लहजे में कहा। मास्टर क्राफ्ट ने सर हिलाते हुए कर्नल जॉन के जिस्म को संभाला और उसे उठाकर अंदर कमरे में ले गया। एलिज़ाबेथ दौड़ती हुई बाहर को चली गई। मास्टर क्राफ्ट ने कर्नल जॉन को लिटाया। चंद ही लम्हों बाद 01 एलिज़ाबेथ के साथ अंदर दाखिल हुआ। एलिज़ाबेथ ने दरवाज़ा बंद कर दिया। 01 ने जल्दी से अपनी जैकेट के बटन खोले और अंदर हाथ डालकर उसने एक पतला सा एक चमकदार धात का बना हुआ केस निकाल लिया। केस की साइड में उसने एक बटन दबाए तो कटाक की आवाज़ खुली। उसने अंदर 2 खाने थे। उनमें से एक खाने में एक छोटी सी डिबिया थी शफाफ शीशे की, जबकि दूसरे खाने में एक छोटा सा बर्मा मौजूद था। उसकी लंबी सी सुई के साथ एक मीटर लगा हुआ था और इस मीटर के साथ एक लच्छेदार तार थी जिसके साथ एक छोटा सा माइक था। यह माइंड कंट्रोलिंग मशीन थी। 01 ने उसे उठाया और फिर वह कर्नल जॉन के सर की तरफ बढ़ा दिया। उसने उंगलियों से उसके सर को टटोलना शुरू कर दिया और फिर एक जगह की उंगलियों रुक गई। उसके बाद उसने सुई को ऐन उस जगह पर रखा और उसमें से एक हाथ से दबाना शुरू कर दिया। सुई आहिस्ता आहिस्ता कर्नल जॉन की खोपड़ी में उतरती गई। 01 की नज़रें सुई के ऊपर लगी हुई मीटर पर जमी हुई थी, जिस पर सुई के अंदर जाते ही तेज़ी से नंबर बदलने शुरू हो गए थे। और फिर जैसे ही 22 का हिस्सा उभरा, 01 ने हाथ का दबाव रोक दिया। सुई सिर्फ चौथाई हद तक ही खोपड़ी में गई थी, बाकी 3 हिस्से बाहर थे। 01 ने मीटर की साइड में एक बटन को प्रेस किया तो मीटर की एक साइड में सुर्ख रंग का नुक्ता तेज़ी से जलने बुझने लगा। 01 ने सुई को और दबाया, लेकिन इंतहाई आहिस्ता से, और नंबर एक बार फिर बदलने लगे। फिर जैसे ही 28 नंबर पर मीटर पर जाहिर हुआ, सुर्ख रंग का नुक्ता सब्ज रंग में तब्दील हो गया और 01 ने एक तवील सांस लेते हुए हाथ हटा लिया। अब उसने माइक को पकड़कर मुंह से लगा लिया। कर्नल जॉन, तुम यहाँ से उठकर सीधे लेबॉर्ट्री में जाओगे और मास्टर ब्रेन की फ़ाइल को बैठकर इत्मीनान से पढ़ोगे। तेज़ रोशनी में जब फाइल पढ़ो लो तो फिर वापस अपने मकान में आओगे और ख्वाबगाह में आकर लेट जाओगे। उसके बाद जब ताली बजाई जाएगी तो तुम होश में आ जाओगे और उसके साथ ही तुम्हें सिर्फ इतना याद रहेगा कि तुम लेबॉर्ट्री में गए थे और फिर राउंड लगाने मकान में आए हो। इसके अलावा तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा और इस दौरान तुम बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। 01 ने रुक रुक कर और एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर हिदायत मुकम्मल की और साथ ही उसने माइक के साथ मौजूद बटन पर रखी हुई उंगली हटा ली। उस उंगली के हटते ही उसने सुई को एक झटके से वापस खींच लिया। उस आले को वापस केस में रखकर उसने दूसरे खाने में मौजूद डिबिया उठाई और उसे खोलकर उसने चुटकी की मदद से अंदर मौजूद इंतहाई शफाफ शीशे का एक छोटा सा दाना उठाया। उसके अंदर बारीक बारीक लकीरें थीं और फिर उसने बेड पर बेहोश पड़े हुए कर्नल जॉन की दाएं आँख खोली और बड़े माहिराना अंदाज में शीशे के इस खाने को उसकी आँख की पुतली पर रखकर ज़रा सा दबाया तो वो दाना आँख की पुतली के साथ चिपक गया। अच्छी तरह जायज़ा लेने के बाद उसने हाथ हटाए तो कर्नल जॉन की आंखें बंद हो गई। 01 ने उसकी बंद आंख को अंगूठे की मदद से आहिस्ता आहिस्ता मखसूस अंदाज में बाहर से ही हिलाना शुरू कर दिया। चलने बाद उसने हाथ हटा लिया। कैमरा एडजस्ट हो चुका है, 01 ने कहा। तो मैं इसे होश में ले आऊँ? एलिज़ाबेथ ने पूछा। हाँ, मैं जा रहा हूँ, आप इसे होश में ले आएँ। मैं इसे कुर्सी पर बिठा देता हूँ, नॉर्मल अंदाज में बातें करते रहें, 01 ने कहा। और फिर उसने बेड पर पड़े हुए कर्नल जॉन को उठाया और बेड के साथ पड़ी हुई आराम कुर्सी पर लेटा दिया और खुद केस वापस जैकेट के अंदर डालकर और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज़ ख़त्म होती एलिज़ाबेथ पर तेज़ी से उठी और उसने कर्नल जॉन का सर आगे की तरफ करके उसकी गर्दन की पुष्ट पर चुटकी ली, फिर एक सुई बाहर निकाली, अपनी जैकेट में डाल ली। चंद लम्हों बाद कर्नल जॉन के जिस्म में हरकत हुई और उसने चौंक कर आंखें खोल दी। अब कैसी तबीयत है कर्नल जॉन? एलिज़ाबेथ ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, ये मुझे क्या हो गया था? अचानक जहन पर अंधेरा सा छा गया था। कर्नल जॉन ने चौंक कर सीधे होते हुए कहा। हो जाता है कर्नल जॉन, जब जहन पर दबाव हो तो ऐसा हो जाता है, इसलिए तो ऐसा आपको पुरसुकून रखने के लिए मैं सोता हूँ। हाँ, दरअसल हमारा काम ही ऐसा है। वैसे तो अब कुछ बोझ कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा है, आंखें भी कुछ भारी भारी महसूस हो रही है, कर्नल जॉन ने दाएं आँख को मलते हुए कहा और एलिज़ाबेथ और मास्टर क्राफ्ट ने होंठ बीच लिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मैंने आपको बेआराम किया, माफ़ी चाहता हूँ, कर्नल जॉन ने उठते हुए कहा। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप सुबह तशरीफ़ लाएंगे? एलिज़ाबेथ ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं 8 बजे वापस आ जाऊँगा, फिर मुझे 9 बजे शो के इंतज़ामात भी करने होंगे। गुड बाय, कर्नल जॉन ने कहा और वो तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद कार के चलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। इस तरह आंख मलने से कहीं कैमरा ना ख़राब हो जाए, एलिज़ाबेथ ने संजीदा लहजे में कहा, उठकर बाहर चली गई। मास्टर क्राफ्ट दोबारा लेट गया। उसे एलिज़ाबेथ का इस तरह का सरदर्द रवैया बाज़ औक़ात बेहद खिल जाता था। उसने एलिज़ाबेथ से शादी करते वक्त
اس کی جوانی اور بے پناہ دولت کو تو دیکھی تھی، لیکن بعد میں جب اسے الزبتھ کے مجرمانہ زندگی کے بارے میں علم ہوا تو وہ بے حد پریشان ہوا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب وہ پوری طرح پھنس چکا ہے۔ اب اگر اس نے الزبتھ کو چھوڑنے کی کوشش کی تو وہ اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہ کرے گی، اور وہ اس کے بس سے بھاگتا رہا۔ اب بھی تمہیں پروگرام الزبتھ کا ہی تھا، اسے تو بس مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے جہاں جہاں شو کرائے تھے اس قسم کا کوئی مجرمانہ دھندا الزبتھ کے سامنے ہوتا تھا، اور پھر لیٹے لیٹے اسے پرنس کا خیال آ گیا۔ پرنس کی مہارت کا سوچ کر اس نے آنکھیں کھول لی اور وہ اس تتلی والے ٹارگٹ کے بارے میں سوچتا رہا، اور پھر اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ واپس جا کر وہ اس مظاہرے پر اپنی پوری قوت صرف کر دے گا۔ یہ واقعی مہارت اور دلچسپی کا زبردست مظاہرہ تھا۔ اگر اس نے اس پر قابو پا لیا تو پھر اس شو کا اور زیادہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طرح سوچتے سوچتے نہ جانے اسے کتنا وقت لگ گیا کہ باہر سے قدموں کی آواز سنائی دی اور الزبتھ اندر داخل ہوئی۔ کرنل جان آ رہا ہے، الزبتھ نے اندر آتے ہی کہا، اور ماسٹر کرافٹ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ الزبتھ کا چہرہ مسرت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی، اور پھر کار کا دروازہ کھلنے بند ہونے کے بعد قدموں کی آواز خوابگاہ کی طرف آتی سنائی دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور کرنل جان اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سوئی سوئی سی تھیں۔ اس کی نظر اٹھا کر بھی الزبتھ اور ماسٹر کرافٹ کو نہ دیکھا تھا اور سیدھا آ کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ الزبتھ نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا ایک ہاتھ اٹھایا اور اسے اوپر لے جا کر چھوڑ دیا۔ کرنل جان کا بازو خود بخود نیچے گر گیا۔ تم اس کا خیال رکھو، میں 01 کو بلا لاؤں، الزبتھ نے تیز لہجے میں کہا، اور تیزی سے دوڑتی ہوئی باہر کو لپک گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ 01 کے ساتھ واپس آئی۔ 01 تیزی سے کرنل جان کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی جیب سے وہی اسٹیل کا کیس نکالا اور اسے کھول کر اس میں ڈبیا کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص ساکھ کی چمٹی نکالی، اور پھر اس نے کرنل جان کی دائیں آنکھ ایک ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے کھولی، اور ایک لمحے تک وہ غور سے اس کی آنکھ کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے چمٹی کی مدد سے وہ شفاف دانہ اس کی آنکھ کی پتلی پر سے انتہائی احتیاط سے اٹھا کر اسے ڈبیا کے اندر رکھ دیا۔ ڈبیا بند کر کے اس نے دوبارہ کیس میں رکھی اور چمٹی بھی ساتھ اس نے کیس بند کر دیا۔ کیا تم نے چیک کر لیا کام ہو گیا ہے؟ الزبتھ نے پوچھا۔ یس میڈم، ہلکی نیلی لکیر میں نے دیکھ لی ہے، یہ کیمرہ آپریٹنگ کی مخصوص نشانی۔ اب میں چلتا ہوں تاکہ اسے پروسیس کر لوں۔ آپ اب جب تالی بجائیں گے تو یہ ہوش میں آ جائے گا، 01 نے کہا۔ لیکن صبح شو کا کیا ہوگا؟ تمہارے غائب ہو جانے سے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، ماسٹر کرافٹ نے کہا۔ ہاں 01، تم ہمارے واپس چلے جانے کے بعد یہاں سے جانا، کیونکہ کسی بھی وقت کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، الزبتھ نے کہا۔ میں نے اس کا بندوبست پہلے ہی کر لیا تھا، میں نے 8 بجے رخصت پر جانے کی سر صادق سے اجازت لے لی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میرا بچہ بیمار ہے، اسسٹنٹ کام سنبھال لے گا، آپ بے فکر رہیں، شام تک کچھ نہیں ہوتا۔ شام کو جب چیف سیکرٹری آفیسر واپس ڈیوٹی پر نہ آئیں گے تب ہی بات آگے بڑھے گی، اور میں شام تک ہی ملک سے نکل جاؤں گا، 01 نے کہا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس فلم کے ساتھ تمہارا یہاں رکنا ٹھیک بھی نہیں ہے، اگر کچھ ہوا بھی تو صحیح تم پر کوئی آنچ بھی نہیں آ سکتی، الزبتھ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور 01 تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ الزبتھ اور ماسٹر کرافٹ نے اطمینان کا طویل سانس لیا۔ ان کا انتہائی پیچیدہ اور اہم مشن انتہائی آسانی سے پورا ہو گیا تھا۔ اب اسے ہوش میں لے آؤ، ماسٹر کرافٹ نے کہا۔ ایسا کرو، اسے یہاں سے اٹھا کر کار کی پچھلی سیٹ پر بٹھاؤ، پھر میں تالی بجاؤں گی تو یہ ہوش میں آ جائے گا، اس طرح اسے کوئی تنگ نہ ہوگا، الزبتھ نے کہا، اور ماسٹر کرافٹ نے سر ہلا دیا، اور اس نے جھک کر کرنل جان کو بیڈ سے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور کیمرے سے باہر آ کر راہداری میں سے ہوتا ہوا پورچ میں آیا جہاں سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ کرنل جان نے ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھولا اور کرنل جان کو سیٹ پر بٹھا دیا۔ اس نے اس کے دونوں پیروں کو بریک اور کلچ پر ایڈجسٹ کیا، دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے، اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اگنیشن گھما کر انجن چلا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ بند کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم اب اندر جا کر لیٹ جاؤ، میں اسے یہی کہوں گی کہ ہارن کی آواز سن کر میں باہر آئی تھی، تم سو رہے ہو، الزبتھ نے کہا، اور ماسٹر کرافٹ سر جھکائے واپس خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر ہوٹل شاورما میں بیٹھا ہوا ماسٹر کرافٹ اور الزبتھ کی نگرانی میں مصروف تھا، لیکن کوئی خاص بات سامنے نہ آ رہی تھی اور وہ سخت بور ہو رہا تھا۔ اس نے کرنل جان کی ملاقات کے متعلق اطلاع X2 کو پہنچا دی تھی، کیونکہ عمران کا کہیں پتہ نہ چل رہا تھا۔ اطلاع دیتے ہوئے اسے تھوڑی دیر ہی نہ گزری تھی کہ ہال میں عمران داخل ہوا۔ اس نے عام سا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے ہال میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سیدھا اس میز کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ٹائیگر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹائیگر اس کے قریب آتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔
بیٹھو، تمہاری رپورٹ مجھے X2 سے مل گئی ہے۔ اور کوئی خاص بات؟ عمران نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ نہیں سر، وہ دونوں اپنے کمرے میں ہی بند ہیں اور بس، ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اب ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کے آئندہ پروگرام کا پتہ لگ گیا ہے، البتہ اب اس غیر ملکی کو چیک کرنا ہے، مجھے وہ زیادہ مشکوک دکھائی دے رہا ہے، عمران نے کہا۔ وہ ہوٹل کہکشاں میں رہائش پذیر ہے، میں نے ایک بہرے کو اس پر تعینات کر رکھا ہے۔ وہ بہرا میرا خاص آدمی ہے، ٹائیگر نے کہا۔ اس سے رپورٹ مانگو۔ اچھا ٹھہرو، میں چلتا ہوں، آؤ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور وہ پھر باہر کی طرف چل پڑا۔ ٹائیگر نے کاؤنٹر پر جا کر اپنا بل ادا کیا اور وہ پھر ہوٹل کے مین گیٹ سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد عمران اپنی کار میں اور ٹائیگر اپنے موٹر سائیکل پہ سوار ہو کر ہوٹل کہکشاں کی طرف بڑھتے گئے۔ ہوٹل کہکشاں کے کمپاؤنڈ میں جا کر عمران نے کار روکی اور نیچے اتر آیا۔ ٹائیگر نے بھی اپنی موٹر سائیکل اسٹینڈ کر دیا۔ جا کر معلوم کرا، اگر وہ غیر ملکی کمرے میں موجود ہو تو مجھے بتاؤ، میں ذرا اس کا انٹرویو کر لوں، شاید کوئی اخبار والا ہی خرید لے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ٹائیگر مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران وہیں کار کے قریب ہی رک گیا۔ اس بار وہ عجیب سے مقمصے میں پھنس چکا تھا، بس خواہ مخواہ وہ الزبتھ کی وجہ سے شک میں پڑ گیا، لیکن صورتحال واضح نہ ہو رہی تھی۔ کرنل جان کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ لیکن مسئلہ صرف رہائشی کالونی تک ہی محدود تھا، اس لیے اس کے خیال کے مطابق اس میں کوئی خطرے والی بات نہ تھی، اور اب اس نے سوچا تھا کہ اس غیر ملکی کو ٹٹولا جائے، شاید کوئی کام کی بات سامنے آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر واپس آئے تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران اس کا چہرہ دیکھ کر چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ باس، وہ کمرہ چھوڑ کر جا چکا ہے، بہرے کو مینیجر نے ایک ذاتی کام کے لیے بازار بھیج دیا تھا، وہ جب آدھے گھنٹے بعد واپس آئے تو غیر ملکی کمرہ چھوڑ کر جا چکا تھا، ٹائیگر نے پریشان سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے اسے نگرانی کا علم ہو چکا تھا۔ تم ایسا کرو کہ شہر کے مختلف ہوٹلوں میں اسے چیک کرو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میں اسے تلاش کر لوں گا، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اس کا حولیہ اور مخصوص کوئی نشانی؟ عمران نے چند لمحے سوچنے کے بعد پوچھا اور ٹائیگر نے اس کا حولیہ تفصیل سے بتا دیا۔ اوکے، میں سیکرٹ سروس کے ذمے بھی اس کی تلاشی کا کام لگا دیتا ہوں، اب وہ واقعی مشکوک افراد کی لسٹ پر آ گیا ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور وہ دوبارہ کار میں بیٹھ گیا، جبکہ ٹائیگر اپنی موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے کار ہوٹل کے کمپاؤنڈ سے باہر نکالی اور پھر کچھ دور ایک پبلک بوتھ پر آ کر اس نے X2 کو کال کر کے اس غیر ملکی کی تلاش کا حکم دے دیا۔ اس کا حولیہ اور دوسری تفصیل اس نے بلیک زیرو کو بتا دی۔ کال کرنے کے بعد عمران کار میں آ بیٹھا اور پھر اس نے کار کا رخ سپر فیاض کی رہائش گاہ کی طرف کر دیا۔ سپر فیاض سے کافی عرصہ ہوا ملاقات نہ ہوئی تھی اب، اور چونکہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام بھی نہ رہا اور ایک بیزاری سی اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تھی، اس لیے اس نے یہی سوچا کہ ذرا سپر فیاض سے دو چونچے لڑا کر ذہن پر چھائی ہوئی بیزاری ہی دور کی جائے۔ لیکن جب سپر فیاض کی بیوی سے اسے پتہ چلا کہ اسے اپنے عزیز کی وفات پر آبائی گاؤں گیا ہوا ہے تو اسے عمران کے ذہن پر بوریت کی گرد کچھ زیادہ ہی پڑ گئی۔ اس نے کار موڑی اور اسی لمحے اسے سر صادق والی لیبارٹری اور HV ایریا کا خیال آیا، تو اس نے کار اس طرف موڑ دی۔ وہ کوئی کام چاہتا ہے، لیکن کام تھا تو دور دور تک اس کا پتہ نہ چل رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل کار چلانے کے بعد وہ HV ایریا کے فرسٹ گیٹ پر پہنچ گیا۔ پہلی چیک پوسٹ کے انتظامات دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی، وہاں ایئر فورس اسپیشل سیکورٹی بڑی مستعدی سے پہرا دے رہی تھی۔ عمران کی کار رکتے ہی ایک بارودی سپاہی تیزی سے اس کے قریب آیا اور عمران دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر ازل حماقت کی نقاب چڑھ گئی۔ فرمائیے، گارڈ نے سخت لہجے میں کہا، عمران سے مخاطب ہو کر۔ شمع کہاں ہے؟ اور بغیر شمع کے تو ہم فرماتے ہی نہیں، عمران نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ شمع؟ کیا مطلب؟ گارڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ بھئی، تم نے فرمانے کے لیے کہا گیا ہے کہ، اور ہم جیسے شاعر صرف اس وقت فرماتے ہیں جب مشاعرے کی شمع سامنے آتی ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یہ HV ایریا ہے، یہاں داخلہ ممنوع ہے، آپ براہ کرم واپس تشریف لے جائیے، گارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ یہاں سر صادق ہوتے ہیں، وہ صدر مشاعرہ نہیں بنیں گے، عمران نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ سر صادق؟ لیکن وہ تو لیبارٹری کے انچارج ہیں، وہ کسی سے نہیں ملتے، گارڈ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو یہاں کے انچارج کون ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ چیف سیکورٹی آفیسر کیپٹن رابرٹ، گارڈ نے جواب دیا۔ کیا وہ موجود ہیں؟ چلو انہی کو صدر مشاعرہ بنا لیں گے، کچھ تو ہوگا ہی چاہے، عمران نے کہا۔ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں، شہر گئے ہوں، ان کا بچہ بیمار تھا اس لیے گئے ہیں، رات 8 بجے واپس آئیں گے۔
گارڈ نے جواب دیا، اچھا پھر تو کام نہ بنا، قوموں کا پیٹرول بھی ضائع کیا۔ عمران نے پھر دوبارہ کار میں بیٹھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور کار واپس موڑ لی۔ یہاں کے انتظامات کو ایک نظر دیکھتے ہی اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی غلط آدمی داخل ہو ہی نہیں سکتا، اور اب اس نے واپس فلیٹ جانے کا پروگرام بنا لیا۔ اسے معلوم تھا کہ سیکرٹ سروس اور ٹائیگر کہیں نہ کہیں سے اس غیر ملکی کو ڈھونڈ نکالیں گے اور اس کے بعد اس کا انٹرویو بھی کر لیا جائے گا۔ فی الحال راوی چین ہی چین لکھتا تھا، چنانچہ اس نے کار واپس اپنے فلیٹ کی طرف موڑ دی۔ بلیک زیرو نے کار ایچ وی ایریا کے مین گیٹ پر پہنچ کر روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ گیٹ پر ایئر فورس کے افراد انتہائی مستعد پہرا دینے میں مصروف تھے۔ بلیک زیرو تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ سر صادق نے میرے آنے کی اطلاع دی ہوگی، میرا نام طاہر سعید ہے، بلیک زیرو نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، آپ کی آمد کے متعلق اطلاع پہنچ چکی ہے، کیبن میں بیٹھے ہوئے سیکورٹی آفیسر نے احتراماً اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے رجسٹر میں نام لکھا اور بلیک زیرو سے دستخط کرانے کے بعد اس نے ایک کارڈ نکال کر اس کے قائف پہنچا دی۔ سیکورٹی انتظامات کے تحت آپ کی اور آپ کی کار کی کمپیوٹر چیکنگ ہوگی جناب، سیکورٹی آفیسر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جو کارروائی ضروری ہے وہ ہونی چاہیے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کار میں بیٹھ کر اس گیٹ کی طرف سے داخل ہو جائیں، راستے میں راہداری کراس کر کے جب آپ دوسری طرف پہنچیں گے چیکنگ مکمل ہو چکی ہوگی۔ دوسرا گیٹ اسی صورت میں ہی کھلے گا جب کمپیوٹر اوکے کرے گا، سیکورٹی آفیسر نے ملکہ گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہر آدمی کو اس گیٹ سے گزارا جاتا ہے یا صرف نئے لوگوں کو؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ سوائے سر سیکورٹی عملے کے باقی ہر آدمی کے لیے اس گیٹ سے گزرنا لازمی، حتیٰ کہ سر صادق بھی اس گیٹ سے گزر کر ہی اندر داخل ہو سکتے ہیں، سیکورٹی آفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ چیف سیکورٹی آفیسر ہیں؟ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ نو سر، میں اسسٹنٹ ہوں، چیف سیکورٹی آفیسر چھٹی پر ہیں، وہ رات ڈیوٹی پر تھے، صبح ایک ضروری کام کے لیے شہر گئے ہیں، اب شام کو تشریف لائیں گے، سیکورٹی آفیسر نے کہا، اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا اور واپس کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار چیکنگ گیٹ پر پہنچ گئی۔ سیکورٹی آفیسر ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ گیٹ کے درمیان بنے ہوئے سوراخ کے اندر ڈال گیا تو گیٹ خود بخود کھل گیا۔ آگے ایک بند راہداری تھی، بلیک زیرو کار کے اندر لیتا گیا۔ تقریباً 100 گز بعد ایک اور دروازہ تھا، جب بلیک زیرو کی کار وہاں پہنچی تو دروازہ خود بخود کھل گیا اور بلیک زیرو کار باہر لے آیا۔ وہی سیکورٹی آفیسر وہاں موجود تھا، اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ بلیک زیرو کے حوالے کیا۔ آئیے سر، میں آپ کو کلب تک پہنچا دوں، سیکورٹی آفیسر نے کہا، اور ایک طرف کھڑی اپنی جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ کی رہنمائی میں بلیک زیرو کار چلاتا ہوا خاصے طویل فاصلے کے بعد ایک رہائشی کالونی میں پہنچ گیا۔ رہائشی کالونی سے ذرا ہٹ کر کلب کی خاصی بڑی عمارت تھی۔ بلیک زیرو نے کار جیسے ہی روکی، ایک ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے اس طرف لپکا۔ مجھے صادق کہتے ہیں، میں لیبارٹری انچارج ہوں، ادھیڑ عمر باوقار آدمی نے کار سے اترتے ہوئے بلیک زیرو سے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ میں طاہر سعید ہوں، بلیک زیرو نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ میرے دوست اور مہمان ہیں، آئیے، سر صادق نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسے لے کر وہ کلب ہال میں داخل ہو گیا۔ بلیک زیرو نے دیکھا کہ وہاں ایک طرف اسٹیج سا بنا ہوا تھا اور ہال میں 20 کے قریب افراد موجود تھے۔ مسٹر طاہر سعید، میرے دوست اور مہمان، سر صادق نے اندر داخل ہوتے ہی اعلان کیا اور ہال میں موجود سب افراد احتراماً کھڑے ہو گئے۔ سر صادق نے فرداً سب کا تعارف کرایا۔ تقریباً سبھی لیبارٹری سے متعلق افسران تھے۔ آخر میں ایک ادھیڑ عمر آدمی سے تعارف ہوا۔ بلیک زیرو نے محسوس کیا کہ وہ کچھ پریشان اور کھوئے سے تھے، جیسے ان کے ذہن میں کوئی خاص الجھن ہو۔ یہ کرنل جان ہیں، ان کی بدولت آج یہ دوستانہ شو ہو رہا ہے۔ سر صادق نے ان کا تعارف کرایا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ پھر ماسٹر گراف اور الزبتھ سے بھی تعارف ہوا۔ بلیک زیرو دانستہ کرنل جان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ آپ نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ دنیا کے معروف نشانے باز ماسٹر گراف کو اس شو پر آمادہ کر لیا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ ان کی مہربانی، حالانکہ انہیں رات یہاں گزارنے کی تکلیف بھی اٹھانی پڑی ہے، کرنل جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ رہائشی کالونی کیا لیبارٹری کا ہی حصہ ہے یا اس سے ہٹ کر ہے؟ بلیک زیرو نے سرسری انداز میں پوچھا۔ نہیں جناب، لیبارٹری تو یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے، وہاں کوئی غیر متعلقہ آدمی نہیں جا سکتا، جو متعلق آدمی ہے ان کو بھی باقاعدہ چیکنگ ہوتی ہے، کرنل جان نے جواب دیا۔ کرنل، آپ کچھ الجھے سے محسوس ہو رہے ہیں، کیا کوئی پریشانی تو نہیں؟ حالانکہ آپ تو خوش ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ میں بھی صبح سے یہی محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ کل یہ بے حد خوش تھے۔ سر صادق جو قریب ہی بیٹھے تھے کرنل جان سے پہلے بول پڑے۔ سر، واقعی میں الجھن کا شکار ہوں، میں آپ سے اس شو کے بعد بات کرنے والا تھا، لیکن آپ نے بات چھیڑ دی ہے، کرنل جان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا، کوئی خاص بات؟ سر صادق نے چونکتے ہوئے کہا۔ سر، بظاہر تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ذہنی طور پر رات عجیب سے حادثوں سے گزرنا پڑا ہے، کرنل جان نے کہا۔
हादसे? कैसे हादसे? ब्लैक ज़ीरो कर्नल जॉन की बात सुनकर बुरी तरह चौंक पड़ा। रात में जब अपने मेहमानों की खबरगिरी के लिए अपनी रहायशगाह पर लेबॉर्ट्री से आया तो अचानक मुझे चक्कर से आए और शायद कुछ देर के लिए मेरा जहन माऊफ सा हो गया। उसके बाद मैं नॉर्मल हो गया। फिर मैं सुबह को आया हूँ तो फिर कार जैसे ही रहायशगाह में पहुँची मेरा जहन वैसे ही माऊफ सा हो गया। एक आंख में भी खटक सी महसूस हो रही है और जहन पर अजीब सा बोझ है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ, हालांकि आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कर्नल जॉन ने धीमे लहजे में कहा। ओह, आप रात को लेबॉर्ट्री में गए थे? ब्लैक ज़ीरो बुरी तरह चौंक पड़ा। जी हाँ, प्रोजेक्ट पर काम तेज़ी से हो रहा है, इसलिए अक्सर मैं रात को लेबॉर्ट्री में काम करता हूँ, कर्नल जॉन ने सर हिलाते हुए कहा। आपको याद है आप जब लेबॉर्ट्री कोठी से वापस होकर गए और फिर वापस आए तो इस दौरान आपको क्या करते रहे? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। अरे, आप तो यूँ पूछ रहे हैं जैसे आप पुलिस से मुताल्लिक हो, कर्नल जॉन ने कदरे बुरा मनाते हुए कहा। कर्नल जॉन, ये वाकई कैसे इदारे से मुताल्लिक से जो कुछ पूछ रहे हैं तुम्हारी परेशानी की वजह से पूछ रहे हैं? सर सादिक ने कहा। जी हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अलबत्ता एक बात अजीब सी है कि मैंने जाकर फार्मूले की फ़ाइल लॉक से निकाली और उससे बैठकर पढ़ रहा था। सारी फाइल पढ़ने के बाद मैंने उसे दोबारा लॉक में रख दी। हालांकि मैं समझता हूँ कि मुझे इस फार्मूले के पढ़ने की ज़रूरत ना थी, लेकिन न जाने मैंने उसे क्यों पढ़ा, कर्नल जॉन ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। सर सादिक, ज़रा एक मिनट। ब्लैक ज़ीरो तेज़ी से उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? सर सादिक ने चौंकते हुए पूछा। ज़रा एक मिनट मेरी बात सुनिए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और सर सादिक को लेकर एक तरफ चला गया। सर सादिक, आप फौरी तौर पर चेक कराएं कि क्या फार्मूले की फ़ाइल लेबॉर्ट्री में मौजूद है या नहीं। दूसरी बात यह कि मास्टर क्राफ्ट और उनकी बीवी की मुकम्मल तौर पर तफसीली चेकिंग कराइए। मुझे यकीन है कि रात इस फ़ाइल के मुतालिक कोई वारदात हुई है। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वारदात तो नामुमकिन है, फ़ाइल लेबॉर्ट्री से बाहर आ ही नहीं सकती, सर सादिक ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। सर सादिक, आपको इल्म नहीं कि आजकल क्या क्या हुर्बे इख्तियार किए जाते हैं? कर्नल जॉन का जहन माऊफ हो जाना, उसकी आंखों में खटक रहनी और रात को रहायशगाह का चक्कर जबकि वहाँ दो अजनबी मौजूद थे, ये सब कुछ मशकूक मालूम हो रहा है। प्लीज़ आप फ़ौरन ये काम करें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ओके, मैं अभी पता कराता हूँ, सर सादिक ने सर हिलाते हुए कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए क्लब से बाहर चले गए और चंद ही लम्हों बाद वापस आ गए। मैंने फ़ोन करके तफसीली चेकिंग की हिदायत भेज दी है, अभी रिपोर्ट मिल जाएगी और उनकी चेकिंग लामोहल्ला आउटगेट पर हो जाएगी, सर सादिक ने वापस आकर कहा। और ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाकर वापस वो मास्टर क्राफ्ट और उसकी बीवी एलिज़ाबेथ का जायज़ा ले रहा था। दोनों मुतमईन और नॉर्मल थे। उनका इत्मीनान बता रहा था कि वो साफ़ है। लेकिन फिर क्या हुआ? चंद लम्हों बाद बाकायदा शो शुरू हुआ। मास्टर क्राफ्ट ने 5 कांटे अपनी शूटिंग की महारत के दिखाए और ब्लैक ज़ीरो उन कारनामों के बेहद मुतासिर हुआ। मास्टर क्राफ्ट वाकई निशानेबाजी में इंतहाई माहिर थे। जब शो का इख्तिताम हुआ तो ब्लैक ज़ीरो ने भी आगे बढ़कर मास्टर क्राफ्ट से उनके फ़न की तारीफ़ की। बाकी सब तमाशाई भी बेहद मुतासिर हो रहे थे और कर्नल जॉन तो मास्टर क्राफ्ट को यूं देख रहा था जैसे उस्ताद को देखता है। मास्टर, आप वाकई मास्टर हैं, कर्नल जॉन ने कहा। अरे नहीं कर्नल जॉन, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप जैसे बाज़ौक़ अफराद के सामने मुझे अपनी महारत दिखाने का मौका मिला, मास्टर क्राफ्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद चाय का दौर चला और सब मिलकर चाय पीने लगे। कुछ शख्स की ज़ुबान पर आज के शो का ही तज़किरा था। रिपोर्ट आ गई है मिस्टर ताहिर सईद, फ़ाइल मौजूद है और चेकिंग कंप्यूटर ने भी ओके की रिपोर्ट दे दी है। अलबत्ता एक बात और बताई गई है, वो ये कि रात चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर को कर्नल जॉन की रहायशगाह के गिर्द 2-3 बार देखा गया है। शायद अजनबी अफराद की वजह से उन्होंने स्पेशल राउंड लगाए हों, वरना आमतौर पर ऐसा नहीं होता, सर सादिक ने कहा। ओह, चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर शायद सुबह ही चले गए हैं, ब्लैक ज़ीरो ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, उन्होंने मुझसे कल रात ही इजाज़त ले ली थी कि उनका बच्चा बीमार है, वो सुबह अस्पताल चले जाएंगे, सर सादिक ने इत्मीनान भरे अंदाज में जवाब दिया। कौन से अस्पताल में? वैसे उनका रहायशगाह कहाँ है? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। रहायशगाह तो उस कॉलोनी में है, बच्चा सर्विस अस्पताल में दाखिल है। मैंने तस्दीक कर ली थी, वाकई उनका बच्चा बीमार है और उनकी वाइफ भी 2 रोज़ से अस्पताल में है, सर सादिक ने कहा। अच्छा, अगर आपने तस्दीक कर ली है तो फिर ठीक है, ब्लैक ज़ीरो ने उलझे अंदाज में कहा और फिर वो सबके साथ मास्टर क्राफ्ट और उसकी बीवी को आउटगेट तक छोड़ आए। आउटगेट पर उन दोनों की कंप्यूटर चेकिंग हुई और ओके हो गया। ब्लैक ज़ीरो और उलझन में पड़ गया। बज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ब्लैक ज़ीरो की छठी हिस्स खतरे का अलार्म बजा रही थी। फिर वो सबसे इजाज़त लेकर कार आउटगेट से बाहर ले आया। कर्नल जॉन मास्टर क्राफ्ट और उसकी बीवी को चेकिंग के बाद अपनी कार में होटल छोड़ने गया था। कर्नल जॉन की चेकिंग भी ओके हो गई थी। ब्लैक ज़ीरो सर सादिक से इजाज़त लेकर शहर की तरफ चल पड़ा। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद उसने कार के डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ एक बटन दबाया
दबाया, डैश बोर्ड का एक हिस्सा खुल गया। उसमें एक नॉब और एक डायल सा मौजूद था। ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ी से नॉब घुमाई तो डायल पर मौजूद सुई हरकत में आ गई। जब सुई एक मखसूस हिस्से पर पहुंची तो ब्लैक ज़ीरो ने साथ मौजूद सुर्ख रंग का बटन दबा दिया। बटन दबते ही डायल पर एक बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा और चंद लम्हों बाद बल्ब मुस्तकिल जलने लगा। हेलो हेलो, इमरान स्पीकिंग, ओवर। डैशबोर्ड से इमरान की आवाज़ सुनाई दी। मैं ताहिर बोल रहा हूँ इमरान साहब, मैं HV एरिया से वापस आ रहा हूँ, ओवर, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और हाँ, क्या रिपोर्ट है इस शो की, ओवर, इमरान ने पूछा। और ब्लैक ज़ीरो ने सारी बात तफसील से बता दी। उसका मतलब है कि कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। ठीक है, तुम दानिश मंजिल पहुँचो, मैं इस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का भी पता कराता हूँ और मास्टर क्राफ्ट और एलिज़ाबेथ की भी निगरानी कराता हूँ, ओवर, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। ठीक है सर, ओवर, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, दूसरी तरफ से इमरान ने जवाब दिया और ब्लैक ज़ीरो ने मुतमईन होकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और उसके साथ कार की रफ्तार तेज़ कर दी। अब वो ज़हनी तौर पर मुतमईन था। 01 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के मेकअप में जीप से दौड़ाता हुआ शहर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। खुशी के मारे उसका चेहरा फूल की तरह खिल उठा था। शहर शुरू होने से पहले उसने जीप को सड़क से मुल्लिका एक ज़ख़ीरे की तरफ मोड़ दिया। वहाँ दरख्तों के झुंड में एक स्याह रंग की बड़ी कार मौजूद थी। ज़ख़ीरे में दाखिल होते ही 01 ने जीप की हेडलाइट्स को 3 बार जलाया बुझाया तो कार की हेडलाइट्स भी दोबारा जल बुझ गई। 01 जीप आगे ले गया। उसी लम्हे कार का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान बाहर निकल आया। 01 ने जीप कार के करीब की और नीचे उतर आया। रेड सर्किल, नौजवान ने 01 को देखते ही कहा और उसके हाथ में रिवॉल्वर मौजूद था। 01 ने कहा और नौजवान ने सर हिलाते हुए रिवॉल्वर जेब में डाल दिया। लिबास निकालो, जल्दी करो, 01 ने कहा और वो नौजवान ने कार की पिछली नशिस्त से एक बैग बाहर निकाल लिया। 01 ने बड़ी एहतियात से स्टील केस निकाल कर कार की अगली सीट पर रखा और अपनी यूनिफॉर्म उतारने लगा। यूनिफॉर्म उतार कर उसने अंदर सीट पर फेंकी और फिर बैग में से आम लिबास निकालकर पहन लिया। उसके बाद उसने बैग में एक छोटा सा बॉक्स निकालकर उसे खोला और उसमें मौजूद एक बोतल खोलकर उसका महल हाथ पर डालकर तेज़ी से चेहरे पर मलना शुरू कर दिया। सर के बालों, गर्दन, चेहरे और हाथों की कलाइयों तक उस महल से धोते हुए उसका असल चेहरा नमूदार हो गया। उसके बाद उसने तौलिए से सब हिस्सों को अच्छी तरह रगड़ कर साफ कर दिया। वो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर कहाँ है, 01 ने नौजवान से पूछा। कार में पड़ा है सर, नौजवान ने मौतबाना लहजे में कहा। उसे ये लिबास पहनाकर जीप में डाल दो, जल्दी करो, 01 ने कहा और नौजवान ने कार का पिछला दरवाज़ा खोला और फिर 01 के कदोकामत जैसे एक बेहोश आदमी को बाहर खींचकर उसने जल्दी से उसे वो यूनिफॉर्म पहनानी शुरू कर दी और फिर उसे उठाकर जीप की ड्राइविंग सीट पर यूं बिठा दिया जैसे वो सीट पर बैठे बैठे बेहोश हो गया हो। ख़त्म ना करो, नौजवान ने पूछा। नहीं, ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं, वरना पुलिस तेज़ी से हरकत में आ जाएगी। उसे कुछ भी मालूम नहीं, इसलिए ये कुछ भी ना बता सकेगा। बच्चा उसका वाकई बीमार है, इसलिए बात कुछ निभ जाएगी। जब तक असल बात सामने आएगी हम यहाँ से जा चुके होंगे, 01 ने कहा और नौजवान ने सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद उनकी कार तेज़ी से दौड़ती हुई ज़ख़ीरे से बाहर निकली और मेन रोड से होती हुई शहर के मुज़ाफ़ात में मौजूद एक रिहायशी कॉलोनी की तरफ बढ़ गई। रिहायशी कॉलोनी की एक बड़ी सी कोठी के गेट पर 01 ने कार रोकी और फिर वो दोबारा मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया। दूसरे लम्हे फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक नौजवान बाहर आ गया। जी फरमाइए, उस नौजवान ने बड़े अजनबी अंदाज में 01 से मुखातिब होकर कहा। रेड सर्किल, 01 ने नौजवान से मुखातिब होकर कहा। सॉरी, यहाँ कोई रेड सर्किल नहीं, नौजवान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। 01 तो है, 01 ने खुश लहजे में कहा। ओह यस सर, मैं फाटक खोलता हूँ, नौजवान ने इस बार मौदबाना लहजे में कहा और तेज़ी से दौड़कर खिड़की में दाखिल हो गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और 01 का अंदर ले चला गया। पुरिश में कार रोककर वो नीचे उतरा और तेज़ी से दौड़ता हुआ इमारत के अंदर दाखिल हो गया। एक कमरे में पहुंचकर उसने एक कोने से कालीन हटाया और एक ईंट पर जोर से पैर का दबाव डाला तो सामने वाली दीवार का एक हिस्सा दोनों अतराफ में सिमट गया। अब इस किला में से नीचे जाती हुई सीढ़ियां नजर आने लगी। 01 तेजी से सीढ़ियां उतरता गया। सीढ़ियों का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ। 01 ने दरवाजे की कुंडी खोली और अंदर दाखिल हो गया। यह खासा बड़ा कमरा था जिसके दरमियान में एक बेंच नुमा मेज थी और साथ ही एक कुर्सी रखी हुई थी। बेंच के नीचे नीले रंग का एक बड़ा सा ब्रीफकेस रखा हुआ था। 01 ने जल्दी से ब्रीफकेस उठाकर बेंच पे रखा और उसे खोलकर उसमें रखी हुई एक बड़ी सी मशीन के मुख्तलिफ हिस्से निकालकर बेंच पर रखने लगा। सब हिस्से बेंच पर रखकर उसने खाली ब्रीफकेस उठाकर नीचे रख दिया और उसके बाद उसके हाथ तेजी से मशीन के मुख्तलिफ पार्ट्स जोड़ने में मसरूफ हो गए। थोड़ी ही देर में एक डब्बा नुमा मशीन वजूद में आ गई जिसके बाहर एक डायल और छोटी सी स्क्रीन मौजूद थी। 01 ने मशीन के एक साइड का बटन दबाया तो मशीन में हल्की सी घरघराहट पैदा हुई और डायल पर रोशनी सी फैल गई। साथ ही स्क्रीन भी रोशन हो गई
और इस पर झुमका से होने लगे। 01 ने एक और बटन दबाया तो डायल पर मौजूद सुर्ख रंग की सुई हरकत में आ गई और तेजी से बाईं तरफ चलती हुई दरमियान में से एक सुर्ख नुक्ते पर आकर रुक गई। उसके साथ ही स्क्रीन पर ओके के अल्फाज उभरे और मिटने लगे। 01 ने इत्मीनान का सांस लेते हुए तीसरा बटन दबाया तो मशीन के साइड में एक छोटा सा खाना खुल गया। 01 ने कोट की अंदरूनी जेब से स्टील केस निकाला और उसे खोला और उसमें मौजूद डिबिया और चिमटी को उसमें से बाहर निकाल कर केस बंद करके एक तरफ रख दिया। उसने डिबिया खोली और चंद लम्हों उसे गौर से देखता रहा। फिर चिमटी की मदद से उसने वो शफाफ दाना सा जिसमें नीले रंग की हल्की सी लकीर नजर आ रही थी एहतियात से उठाया और उस दाने को खाने के अंदर बने हुए हल्के से गड़े पर रखकर उसे चिमटी की मदद से फिट करने लगा। दूसरे लम्हे सीटी की आवाज़ मशीन से निकली तो उसने चिमटी हटाकर खाने को बंद कर दिया। जैसे ही खाना बंद हुआ सीटी की आवाज़ तेज़ होती गई। उसके साथ ही डायल पर मौजूद सुई तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और स्क्रीन पर तेज़ी से झुमका के होने लगे। कभी कभी कुछ मध्यम कभी ज़्यादा अल्फाज उभरते, कभी किसी इंसान की तस्वीर नज़र आती। सुई आहिस्ता आहिस्ता आखिरी हिस्से तक बढ़ती गई और इसी तरह सीटी की आवाज़ भी तेज़ होती गई। जब सुई आखिरी हिस्से पर पहुंची तो यकलक सीटी की आवाज़ बंद हो गई। उसके साथ ही सुई तेज़ी से वापस अपनी बिल्कुल पहली वाली जगह पर पहुंच गई और स्क्रीन भी सपाट हो गई। 01 ने मशीन की दूसरी साइड पर एक छोटे से बटन को दबाया तो खाना खुला और एक माइक्रोफिल्म बाहर आ गई। 01 ने माइक्रोफिल्म को एहतियात से उठा लिया और उसे एक तरफ रखकर उसने खाना बंद कर दिया और फिर उठकर दीवार के अंदर बनी हुई एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसके अंदर रखी हुई एक छोटी सी प्रोजेक्ट नुमा मशीन उठा ली। उसने प्रोजेक्ट नुमा मशीन को उठाकर उस बेंच पर रखा और उसका एक हिस्सा खोलकर वो माइक्रोफिल्म के इसके अंदर फिट करके उसने वो हिस्सा बंद किया और प्रोजेक्ट नुमा मशीन से मुंसलिक एक लच्छेदार तार के सिरे पर लगी हुई पेन को पहले वाली मशीन के साथ फिट करके उसने पहले वाली मशीन का बटन ऑन कर दिया। उसके बटन ऑन होते ही मशीन में दोबारा गड़गड़ाहट की आवाज़ उभरी और प्रोजेक्ट के चलने की मखसूस आवाज़ भी सुनाई देने लगी। स्क्रीन एक झमका से रोशन हो गई। दूसरे लम्हे स्क्रीन पर एक कैमरे का मंजर उभर आया। वो मास्टर क्राफ्ट और एलिज़ाबेथ की तस्वीरें नजर आईं। ये कर्नल जॉन की ख्वाबगाह का मंजर था। फिर मंजर बदलता गया। सियाह रंग की कार नजर आई और उसके बाद मंजर तेज़ी से बदलने लगे। ये एक तवील सुरखनुमा रास्ता था। रास्ता तेज़ी से तय हो गया था। फिर एक अजीब सी साख का दरवाज़ा नजर आया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और एक बार फिर एक राहदारी नजर आने लगी। अब राहदारी में मौजूद मंजर आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा और वो समझ गया कि कर्नल जॉन लेबॉर्ट्री के अंदर चल रहा है। राहदारी के इख्तिताम पर सुर्ख रंग का दरवाज़ा था। फिर वो दरवाज़ा खुला और एक तंग सा मोड़ नज़र आया। उसके बाद एक दफ्तर का मंजर नज़र आने लगा। एक दीवार सिरकी और उसमें एक अलमारी नज़र आई। चंद लम्हों बाद अलमारी खुली और उसमें सुर्ख रंग की एक फ़ाइल की झलक नज़र आई जिस पर मास्टर ब्रेन के लिखे हुए अल्फाज साफ नज़र आ रहे थे। फ़ाइल खुलने के बाद एक अजीब से टेढ़े मेढ़े अल्फाज स्क्रीन पर फैल गए। आहिस्ता आहिस्ता ये अल्फाज बदलते रहे और 01 समझिए कि फ़ाइल के फ़ोटो कैमरा उतार रहा है और फिर फ़ाइल बंद होगी। उसके बाद फ़ाइल दोबारा अलमारी में रख जाने लगी। उसके बाद अजीब साख की मशीन नज़र आती रही। सफ़ेद रंग के एप्रन पहने हुए अफराद अजीब साख की मशीनों पर काम करते नज़र आए और एक बार फिर वही राहदारियाँ नज़र आती रहीं। फिर कार की झलक और आखिर में ख्वाबगाह का मंजर मास्टर क्राफ्ट और एलिज़ाबेथ नज़र आए और उसके बाद एक झुमका से स्क्रीन साफ़ हो गई। 01 ने तवील सांस लेकर मशीन का बटन ऑफ कर दिया। प्रोजेक्ट का खाना खोलकर उसने वो माइक्रोफिल्म बाहर निकाली और एक छोटा सा रोल था, बिल्कुल छोटा सा। उसने इस रोल को अपने कोट की छोटी सी जेब में हिफाजत से रखा और उसके बाद उसने प्रोजेक्ट को अलहदा करके नीले ब्रीफकेस के एक साइड पर रखा और मशीन के हिस्से खोलकर उसने भी इसे ब्रीफकेस में रख दिया और फिर ब्रीफकेस का लॉक बंद कर दिया। स्टील केस उसने उठाकर अलमारी के एक खुफिया खाने में रख के अलमारी बंद की और ब्रीफकेस उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके कदम फाताना अंदाज में पड़ रहे थे। गैर मुल्की गधे के सर से सिंह की तरह गायब हो चुका था। पूरी सीक्रेट सर्विस और टाइगर शहर में उसे कहीं भी तलाश न कर सके थे और इमरान सोच रहा था कि इस बार खुशकिस्मती शायद उसका साथ छोड़ चुकी है। ना ही कोई बात सामने आ रही थी और न ही कोई सबूत मिल रहा था, बस अंदाजे ही अंदाजे थे। इमरान सुबह ही दानिश मंजिल पहुंच गया था और उसने खुसूसी हिदायत देकर ब्लैक ज़ीरो को एचवी एरिया में भेजा था। इस दौरान सीक्रेट सर्विस और टाइगर एक बार फिर नाकाम हो चुके थे। रात देर तक वो गैर मुल्की को तलाश करते रहे थे। फिर इमरान ने ये काम सुबह तक मुलतवी कर दिया था। अब इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में बैठा यही सोच रहा था कि वो गैर मुल्की कौन था और कहाँ चला गया। क्या वो मुल्क से बाहर जा चुका है? अगर जा चुका है तो वो कोई जुर्म करके गया है या वो कतन गैर मुताल्लिक आदमी था।
دراصل بات تو یہ تھی کہ کوئی جرم ہوا بھی ہے یا نہیں، کوئی بات بھی واضح نہ تھی۔ اور پھر بلیک زیرو کی طرف سے ٹرانسمیٹر کال آئی، اور جب اس رپورٹ میں بھی چیف سیکرٹری آفیسر کے بچے کی بیماری اور اس کے غائب ہونے کی بات سامنے آئی تو عمران چونک پڑا۔ اس نے ٹائیگر کی فریکوینسی سیٹ کی تو چند لمحوں بعد ہی کال مل گئی۔ یس ٹائیگر اٹینڈنگ، اوور۔ ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں ٹائیگر، تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میں کنگ روڈ پر موجود ہوں جناب۔ اوور۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو، فوراً سروس ہسپتال پہنچو، وہاں چیف سیکرٹری آفیسر کیپٹن رابرٹ کا بچہ وارڈ نمبر 12 میں داخل ہے، اس کی بیوی بھی ساتھ ہے، روم نمبر 2 میں۔ تم وہاں جا کر پتہ کرو کہ چیف سیکرٹری آفیسر بچے کا پتہ کرتے وقت کس وقت پہنچا اور اب وہ کہاں ہے۔ اوور۔ عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ یس باس۔ اوور۔ ٹائیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کل ایچ وی ایریا سے واپس آنے کے بعد اس نے سروسز ہسپتال فون کر کے بچے کے داخلے کا پتہ کیا تھا تو اسے بتایا گیا کہ واقعی چیف سیکرٹری آفیسر کیپٹن رابرٹ کا بچہ شدید بیمار ہے اور وہ وارڈ نمبر 12 کے روم نمبر 2 میں داخل ہے، جس پر وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ لیکن اب بلیک زیرو کی رپورٹ کے بعد اسے شک پڑ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ بلیک زیرو نے بتایا تھا کہ رات کو خلاف معمول طور پر چیف سیکرٹری آفیسر کو کرنل جان کی رہائش گاہ کے گرد 2-3 بار دیکھا گیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ٹرانسمیٹر سے کال کا کاشن آیا۔ عمران نے چونک کر اس پر فریکوینسی چیک کی۔ یہ مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر تھا جو کال کرنے والے کی فریکوینسی بھی ظاہر کرتا تھا۔ اس طرح معلوم ہو جاتا تھا کہ کون شخص بات کر رہا ہے، کیونکہ ہر ایک کی فریکوینسی مخصوص تھی۔ فریکوینسی چیک کرتے ہی عمران سمجھ گیا تھا کال ٹائیگر کی طرف سے، اس لیے اس نے بٹن آن کر کے کہا، یس عمران اسپیکنگ۔ اوور۔ عمران نے اپنے اصل لہجے میں بولا، ورنہ ظاہر ہے اسے دوسرے کے لیے X2 بننا پڑتا۔ ٹائیگر بول رہا ہوں جناب، چیف سیکرٹری آفیسر کل شام سے اب تک اسپتال نہیں آئے۔ کل شام 4 بجے وہ اسپتال آئے تھے اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کر چلے گئے تھے، اس کے بعد نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فون آیا ہے۔ اوور۔ ٹائیگر نے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے چیف سیکرٹری آفیسر کے میک اپ میں مجرم کوئی کام دکھا گئے ہیں۔ تم فوراً شہر کا راؤنڈ لگاؤ اور چیف سیکرٹری آفیسر کو تلاش کرو، اس کا حلیہ وغیرہ اس کی بیوی سے پوچھ لو۔ اوور۔ عمران نے پوری طرح چونکتے ہوئے کہا، سر میں نے ایک ڈاکٹر سے حلیہ پوچھا ہے۔ سر ایک عجیب بات سامنے آئی ہے، چیف سیکرٹری آفیسر قد و قامت اور چہرے سے اس غیر ملکی سے تقریباً ملتا جلتا ہے۔ اوور۔ ٹائیگر نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کام ہو گیا، فوراً جاؤ اور اسے تلاش کرو، جلدی۔ اوور اینڈ آل، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر کے اس نے صفدر کی فریکوینسی سیٹ کی اور کال ملانے لگا۔ یس صفدر اٹینڈنگ۔ اوور۔ تھوڑی دیر بعد صفدر لائن پر آ گیا۔ X2۔ اوور۔ عمران نے اس بار X2 کے لہجے میں کہا۔ یس سر۔ اوور۔ صفدر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ صفدر اپنے تمام ساتھیوں کو کال کرو اور انہیں بتا دو کہ وہ غیر ملکی ایئر فورس کے چیف سیکرٹری آفیسر کی مخصوص یونیفارم میں بھی ہو سکتا ہے اور شاید وہ سیکرٹری کی جیپ میں ہو، اسے تلاش کیا جائے، ایئرپورٹ پر بھی فوری چیکنگ کی جائے اور جیسے ہی وہ نظر آئے ان کی نگرانی کی جائے اور اگر ایئرپورٹ پہ ہو اور نکلنے لگے تو اسے ہر صورت میں اغوا کر کے دانش منزل پہنچا دیا جائے۔ اوور۔ عمران نے X2 کے لہجے میں کہا۔ یس سر۔ اوور۔ صفدر نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر کا بٹن آف کر دیا۔ اسی لمحے گیٹ بیل کی مخصوص آواز کمرے میں گونجی۔ عمران نے بٹن دبایا، دیوار پر موجود اسکرین پر بلیک زیرو نظر آیا۔ عمران نے گیٹ کھول دیا۔ تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو آپریشن روم میں داخل ہوا۔ وہ چیف سیکرٹری آفیسر اسپتال وغیرہ میں کل شام سے گیا ہی نہیں، میں نے اس کی تلاشی کے لیے آرڈر صفدر کو دے دیے ہیں، عمران نے بلیک زیرو کو بتایا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے واقعی کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے، بلیک زیرو نے پوری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں اب بات واضح ہو چکی ہے، لیبارٹری سے کوئی راز اڑا لے گیا ہے، کرنل جان کو کسی نہ کسی طرح اعلیٰ کار بنایا گیا ہے۔ بہرحال اب غیر ملکی کے ملنے کا مسئلہ ہے، تبھی وضاحت ہوگی، عمران نے کہا۔ ماسٹر کرافٹ اور الزبتھ کو کیوں نہ ٹٹولا جائے، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر وہ براہ راست ملوث ہوتے تو اس طرح اطمینان سے ماسٹر کرافٹ شو نہ کر سکتا، نشانہ بازی میں مہارت کا مظاہرہ پرسکون اعصاب سے ہی ممکن ہے، وہ گیم کا حصہ ضرور ہے لیکن اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرا آئیڈیا ہے کہ ماسٹر کرافٹ کے ذریعے کرنل جان کی رہائش کالونی تک پہنچایا گیا ہے اور وہ غیر ملکی چیف سیکرٹری آفیسر کی میک اپ میں وہاں پہنچا ہے اور پھر کرنل جان سے کسی ذریعے سے وہ راز نکلوایا گیا ہے اور وہ غیر ملکی اسے لے کر نکل گیا ہے، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کچھ کہتا ٹرانسمیٹر کی کال سنائی دی۔ عمران نے چونک کر دیکھا تو کال چوہان کی تھی۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ X2 اسپیکنگ۔ اوور۔ عمران نے مخصوص لہجے میں
کہا، سر چوہان بول رہا ہوں، شہر جوہر سے ملکہ ذخیرے میں ایئر فورس کی مخصوص سیکورٹی جیپ میں نے چیک کی ہے۔ ایک سیکورٹی آفیسر ڈرائیونگ سیٹ پر موجود ہے لیکن وہ بے ہوش ہے اور اس کی نبض بتا رہی کہ وہ طویل عرصے سے بے ہوش ہے۔ ساتھ ہی اس کار کے ٹائروں میں اور 2 افراد کے قدموں کے ہلکے سے نشانات بھی موجود ہیں۔ اوور، چوہان نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم وہیں ٹھہرو، میں عمران کو بھیج رہا ہوں۔ اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب کڑیاں مل رہی ہیں، اگر اس غیر ملکی کے متعلق کوئی اطلاع ملے تو مجھے ٹرانسمیٹر کال کر کے اطلاع دے دینا، میں اس سیکورٹی آفیسر کو مل لوں گا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی اسپورٹس کار تیز رفتاری سے شاہراہ جوہر سے ملکہ ذخیرے کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ 10 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ ذخیرے میں پہنچ گیا۔ وہاں سیکورٹی کی جیپ موجود تھی اور چوہان بھی کھڑا تھا۔ تم نے یہاں اندر چیکنگ کیسے کی؟ عمران نے چوہان سے پوچھا۔ میں شاہراہ سے گزر رہا تھا عمران صاحب کہ اچانک مجھے آئینے کی چمک سے ذخیرے سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے کار موڑی اور پھر جیپ سامنے آ گئی۔ اس کے سائیڈ مرر پر سورج کی شعاعوں نے اینگل بنا لیا تھا ورنہ شاید اس کا پتہ نہ چلتا۔ چوہان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ویری گڈ، اب تو تم بھی بالغ ہونے لگ گئے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بے ہوش پڑے ہوئے چیف سیکورٹی آفیسر کی نبض چیک کرنے لگا۔ چوہان کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اسے کس روز سے بے ہوش کیا گیا ہے؟ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر اس نے جھک کر کار کے ٹائروں کے نشانات چیک کرنے شروع کر دیے۔ میں نے چیک کیا عمران صاحب، نشانہ پختہ سڑک تک گئے ہیں، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران سر ہلاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ سڑک پر پہنچ کر وہ رک گیا۔ اوہ، یہ کار دائیں طرف مڑ کر سڑک پر چڑھی ہے، مگر ادھر تو ایک ہی رہائش کالونی ہے، گلزار پور، اس علاقے کو کوئی آبادی نہیں ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں واقعی عمران صاحب، اس بات کی تو میں نے بھی سوچا ہی نہ تھا کہ چوہان نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو میں نے کہا تھا کہ اب بالغ ہونا شروع ہو گئے ہو، جب ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تبھی یہ بات سوچیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس جیپ کی طرف مڑ گیا۔ چوہان اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ عمران نے کار کے قریب پہنچ کر ٹرانسمیٹر جیب سے نکالا اور جولیا کی فریکوینسی سیٹ کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ جولیا اسپیکنگ، اوور، جولیا کی آواز سنائی دی۔ جولیا، میں عمران بول رہا ہوں، چیف سیکورٹی آفیسر کی جیپ تو چوہان نے ڈھونڈ نکالی ہے، یہ بتاؤ کسی نے گلزار پور کالونی کی طرف بھی راؤنڈ کیا تھا؟ اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ گلزار پور کالونی، وہی جو شمالی مضافات میں ہے؟ اوور، جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہی، عمران نے جواب دیا۔ میں تو ادھر ہی نہیں گئی، البتہ میں معلوم کرتی ہوں شاید کوئی ممبر ادھر گیا ہو، میں تو اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہوں، نعمانی میرے ساتھ ہے۔ اوور، جولیا نے کہا۔ اچھا، جلدی پتہ کر کے مجھے ٹرانسمیٹر کال کرو، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ ٹرانسمیٹر بند کر کے عمران نے ارد گرد کا تفصیلی جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر ذرا ہٹ کے ایک درخت کے پیچھے اسے ایک چھوٹا سا کارڈ پڑا ہوا نظر آ گیا۔ عمران نے وہ کارڈ اٹھا لیا اور کارڈ دیکھتے ہی وہ اچھل پڑا۔ کارڈ پر سرخ دائرہ تھا جس کے اوپر پینسل سے 12 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا، 7 GCO کے الفاظ تھے، نیچے 01 کے ہندسے تھے۔ عمران چند لمحے کارڈ کو غور سے دیکھتا رہا، پھر واپس مڑ آیا۔ کیا مل گیا؟ چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ریڈ سرکل کا مخصوص نشان ہے، خاصی طاقتور تنظیم ہے اور زیادہ تر سائنسی راز چرانے کا دھندا کرتی ہے۔ میں اس پر لکھے ہوئے ہندسوں پر غور کر رہا ہوں، میرے خیال میں یہاں کوئی آدمی رہا ہے، اس کی جیب سے یہ کارڈ گرا ہے۔ اسی لمحے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کا اشارہ ملا تو عمران نے جلدی سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ تنویر اسپیکنگ، اوور، تنویر کی آواز ٹرانسمیٹر پر ابھری۔ میں عمران ہوں، تنویر کال، گلزار پور کالونی گئے تھے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ہاں، میں نے وہاں کا راؤنڈ لگایا ہے کافی دیر پہلے، اوور، تنویر نے جواب دیا۔ وہاں تم نے کوئی ایسی کار دیکھی ہے جس کے ٹائر فلیٹ ہو؟ عام طور پر تو ایسے ٹائر کرائے کی کاروں کے ہی ہوتے ہیں، اوور، عمران نے کہا۔ کرائے کی کار؟ ہاں عمران صاحب، مجھے یاد آ گیا ہے، وہاں سے واپس آ رہا ہوں تو میں نے ایک سرخ رنگ کی بڑی سی کوٹھی کے پھاٹک پر سیاہ رنگ کی بڑی کار کھڑی دیکھی تھی۔ ایک نوجوان کار کے ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا اور کار کرائے کی تھی، اس کے شیشے پر کرائے کا مخصوص نشان موجود تھا، اوور، تنویر نے جواب دیا۔ تم اب کہاں ہو؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ میں کیمبرٹن ریونیو پر ہوں، مس جولیا کی کال آئی تھی تو میں نے انہیں بتایا تھا کہ میں گلزار پور کالونی کا راؤنڈ لگا چکا ہوں تو انہوں نے آپ سے رابطے کے لیے کہا، اوور، تنویر نے جواب دیا۔ تم فوراً گلزار پور کالونی کے پہلے چوک پر پہنچو، میں وہیں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ چوہان، تم کسی پبلک بوتھ سے جا کر پولیس کو فون کر کے اس جیپ اور سیکورٹی آفیسر کے متعلق اطلاع دے دو، وہ خود ہی اسے اسپتال پہنچا کر ہوش میں لے آئیں گے، اور فون کر کے تم بھی گلزار پور کالونی آ جانا۔
हो सकता है वहाँ ज़रूरत पड़ जाए। इमरान ने चौहान से मुखातिब होकर कहा। ठीक है। चौहान सर हिलाता हुआ अपनी कार की तरफ बढ़ गया जो एक साइड पर खड़ी थी, जबकि इमरान ने अपनी कार की ड्राइविंग सीट संभाल ली। उसे अंदाज़ा था कि कार पर 12 का इंसाफ 12 नंबर कोठी की निशानदी करता है और GC का मतलब गुलजार कॉलोनी है। गैर मुल्कों को शायदपुर की समझ ही नहीं आई, इसलिए उन्होंने इसे गुलजार कॉलोनी बना दिया। बहरहाल तनवीर की निशानदी के बाद ही सूरत हाल का सही अंदाज़ा हो सकेगा। चुनांचे चंद लम्हों बाद उसकी कार सड़क पर पहुँच गुलजारपुर की तरफ मुड़ गई और फिर तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई। क्राफ्ट, तुम जाकर मैनेजर से आइंदा मुआहदे की मनसूखी की बात करो। बहाना यही बनाने के प्रिंस के चैलेंज के बाद अब शो दिखाना हिमाकत ही होगा। मैं इस दौरान 01 से राब्ता कायम करूं। उसने अब तक माइक्रोफिल्म तैयार कर ली होगी। उससे फाइल रिपोर्ट ले लूं ताकि फिर वापसी का प्रोग्राम बनाया जा सके। एलिज़ाबेथ ने होटल वापस पहुंचते ही क्राफ्ट से कहा और क्राफ्ट सर हिलाता हुआ कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एलिज़ाबेथ ने उसके बाहर जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया और फिर अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसकी निचली दराज में उसका बैग पड़ा हुआ था। उसने बैग खोलकर उससे एक छोटा सा ट्रांसमीटर रेडियो निकाला और सीधे मुल्लिका बाथरूम की तरफ बढ़ गई। उसने शावर खोल दिया और एक कोने में खड़े होकर उसने रेडियो का बटन ऑन किया और फिर उसने नॉब घुमाकर सुई घुमाने लगी। मुख्तलिफ स्टेशनों की आवाज़ें उभरती हुई आ रही थी। जब सुई एक मखसूस स्टेशन पर पहुंची तो उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर उसे उल्टा करके उसने पीछे मौजूद एक पेंच को 3 बार मखसूस अंदाज में दबाया और ट्रांसमीटर दोबारा ऑन कर दिया और सुई को आगे बढ़ाकर एक और स्टेशन पर ले गई। जैसे ही सुई उस मखसूस स्टेशन पर पहुंची, रेडियो से ट्रांसमीटर की मखसूस आवाज़ उभरने लगी। हेलो हेलो मैडम, LC कॉलिंग 01 ओवर। एलिज़ाबेथ ने 12 फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस RC रेडियो 2 अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। 0201 कहाँ है? ओवर। एलिज़ाबेथ ने चौंक कर पूछा। मैडम वो सुबह आए थे, अंदर तहखाने में चले गए हैं, तकरीबन 1 घंटा वहाँ रहे, उसके बाद MC बैग उठाए बाहर आए। उन्होंने मुझे कहा कि वो एक ज़रूरी काम से जा रहे हैं। मैडम की कॉल आए तो उन्हें बता देना कि मिशन पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ और वो उस सिलसिले में जा रहे हैं और जब मिशन साफ़ हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। उसके बाद वो कार में बैठकर चले गए और फिर वापस नहीं आए। ओवर। 02 ने जवाब दिया और लहजा मुअद्दबाना ही था। लेकिन कहाँ गया है? ओवर। एलिज़ाबेथ ने होठ भींचते हुए पूछा। मैडम जो कुछ बताया था उन्होंने मैंने आपको बता दिया है। ओवर। 02 ने जवाब दिया। अच्छा, वो जैसे आए उससे कहना कि मुझे कॉल करे, मैं उससे कॉल का इंतज़ार करूँगी। ओवर। एलिज़ाबेथ ने जवाब दिया। यस मैडम। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया और एलिज़ाबेथ ने ओवर एंड कॉल कर ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। वो चंद लम्हे खड़ी सोचती रही। उसके जहन में कई ख्यालात आ रहे थे। 01 पहली बार उनके साथ मिशन में शामिल हुआ था। उसका इंतज़ाम बॉस ने खुद किया था, लेकिन 01 इस तरह कहाँ चला गया, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो चंद लम्हे खड़ी सोचती रही। फिर उसने दोबारा सुई घुमानी शुरू कर दी और एक मखसूस स्टेशन पर लाकर उसने रेडियो का एरियल पूरी तरह खींचकर ऊँचा कर दिया। गोया ये बात खतरे से खाली न थी कि इस गुंजान आबाद जगह से इतने तवील फासले की कॉल की जाए, लेकिन अब मजबूरी थी। 01 का ये रवैया उसकी समझ से बाहर हो गया था, इसलिए वो फौरी इस तरह रिपोर्ट बॉस को देना चाहती थी। चंद लम्हों तक ट्रांसमीटर से मखसूस आवाज़ सुनाई देती रही। फिर एक भारी आवाज़ सुनाई दी। यस रेड सर्किल अटेंडिंग ओवर। बोलने वाले का लहजा खासा कड़क था। एलिज़ाबेथ बोल रही हूँ बॉस। एलिज़ाबेथ ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। ओह यस, क्या रिपोर्ट है? ओवर। रेड सर्किल बॉस, तुमने चौंकते हुए पूछा और एलिज़ाबेथ ने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम तफसील बता दी। इसका मतलब है इतना पेचीदा मिशन इंतहाई आसानी से पूरा हो गया? हमारी मनसूबाबंदी बेहद कामयाब रही। ओवर। बॉस की मुसरत से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी अभी मैंने 01 को कॉल किया था कि माइक्रोफिल्म से मुतालिक रिपोर्ट ले सकूं, लेकिन मुझे बताया गया कि 01 तहखाने में 1 घंटा रहा है, फिर MC बैग समेत चला गया और कह गया कि मिशन पूरी तरह साफ़ नहीं हुआ और वो इसी सिलसिले में जा रहा है। जब मिशन साफ़ हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगा। ओवर। एलिज़ाबेथ ने आखिरी रिपोर्ट देते हुए कहा। ये क्या बात हुई? वो कहाँ गया है? ओवर। बॉस का लहजा बुरी तरह चौंका हुआ था। यही बात तो हैरत अंगेज़ है बॉस, उसे गए हुए 2 घंटे हो गए और वो फिर कहाँ जा सकता है? अगर मिशन साफ़ ना होने का मतलब है कि माइक्रोफिल्म पूरी तरह साफ़ नहीं हुई तो इसे मुझसे बात करनी चाहिए थी। ओवर। एलिज़ाबेथ ने कहा। ओ एलिज़ाबेथ, उसका मतलब है हमें चोट हो
ہو گئی۔ 01 کو میں نے بھاری ادائیگی پر 3 ڈائمنڈ سے حاصل کیا تھا کیونکہ اس کے بغیر ہماری منصوبہ بندی کامیاب نہ ہو سکتی تھی۔ اسے تو مائکرو فلم تمہارے حوالے کرنی چاہیے تھی۔ طے تو یہی ہوا تھا۔ اسے تلاش کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے اور اسے کسی اور پارٹی سے فلم کا سودا کر لے۔ اوور۔ ریڈ سرکل نے باس سے کہا۔ او باس، وہ ہمارے گروپ سے متعلق نہ تھا اور آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اوہ، یہ تو بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ وہ ہمارے گروپ کا آدمی ہے۔ اوور۔ الزبتھ نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمارے گروپ کا نہیں تھا۔ ہم نے اس قسم کی منصوبہ بندی تو پہلی بار کی ہے۔ تم پوری ٹیم کو اس کی تلاش پر لگا دو۔ وہ فوری وہاں سے نہ نکل سکے گا، کہیں نہ کہیں چھپ گیا ہوگا۔ اوور۔ چیف باس نے کہا۔ بہتر باس۔ اوور اینڈ آل، الزبتھ نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر شدید جھنجھلاہٹ کے آثار موجود تھے۔ اس نے جلدی سے وہ پہلے والا اسٹیشن لگایا اور بٹن دبا دیا۔ یس، RC-02 اٹینڈنگ۔ اوور۔ چند لمحوں بعد 02 کی آواز ابھری۔ 01 ابھی تک نہیں آیا 02۔ اوور۔ الزبتھ نے پوچھا۔ نو میڈم۔ اوور۔ 02 نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ وہ کس کار میں گیا ہے؟ اوور۔ الزبتھ نے پوچھا۔ وہ کار فضل سنس ڈیلر سے کرائے پر لی گئی ہے۔ سیاہ پلیموتھ ہے، نمبر MJ6361 ہے۔ کیوں میڈم؟ اوور۔ 02 نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا۔ 02، میں نے ابھی چیف باس سے بات کی ہے۔ وہ ہمارے گروپ کا آدمی نہیں ہے۔ میرا اور چیف باس کا خیال ہے کہ آخری لمحات میں اس کی نیت خراب نہ ہو گئی ہو۔ تم ایسا کرو کہ فوری طور پر ہر شہر میں پھیل جاؤ اور اس کا راز 01 کو تلاش کرو۔ جہاں بھی نظر آئے اسے قابو کر لو۔ اس کے پاس مائکرو فلم رول ہوگا، اسے ہر صورت میں حاصل کر لینا اور مجھے رپورٹ دو۔ اوور۔ الزبتھ نے کہا۔ او میڈم، اگر آپ پہلے کہہ دیتی تو ہم اسے نکلنے ہی نہ دیتے۔ بہرحال میں ابھی اسے تلاش کرتا ہوں۔ اوور۔ 02 کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، ہر قیمت پر اسے تلاش کرو، ہر قیمت پر۔ اوور اینڈ آل، الزبتھ نے کہا اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ جیسے وہ ذہنی طور پر بازی ہار چکی ہو۔ 01 کار چلاتا ہوا آہستہ آہستہ گنگنا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ کار گلزار پور کالونی سے نکل کر شہر کی طرف جانے کے بجائے دارالحکومت کے دور دراز مضافاتی قصبے کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آگان نام کا یہ قصبہ دارالحکومت سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ یہاں ایک بڑی ٹیکسٹائل مل تھی جس کی وجہ سے اس قصبے میں خاصی آبادی ہو گئی تھی۔ 01 نے بھی ابھی آدھا فاصلہ طے کیا تھا کہ اس کی نظریں پیٹرول پمپ پر پڑی اور کچھ سوچتے ہوئے اس نے گاڑی پیٹرول پمپ کی طرف موڑ دی۔ یہاں پبلک فون کی سہولت ہے؟ 01 نے پیٹرول بوائے سے پوچھا۔ یس سر، اندر برآمدے میں پبلک بوتھ موجود ہے، پیٹرول بوائے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم ٹینک فل کرو، میں ایک فون کر لوں، 01 نے کہا اور پیٹرول ٹینک کی چابی لڑکے کے حوالے کر کے وہ تیز قدم اٹھاتے ہوئے برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بوتھ میں ڈالے اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ موگرا ہوٹل۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی۔ کمرہ نمبر 24 میں ایک صاحب فرینک رہائش پذیر ہیں، میں ان سے بات کرنا ہے، 01 نے کہا۔ کون صاحب بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سنا تیرا اینڈ کمپنی سے بول رہا ہوں، موبی فشر، 01 نے کہا۔ ہولڈ کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا اور لائن پر خاموشی چھا گئی۔ یہ لیجیے چابی۔ سر، ٹینک فل کر دیا ہے، پیٹرول بوائے نے آ کر چابی 01 کو دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، بل بناؤ، 01 نے کہا اور چابی لے لی۔ ہیلو، میں فرینک بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری آواز لائن پر سنائی دی۔ موبی بول رہا ہوں، سودا مکمل ہو گیا ہے، معاہدے کے کاغذات میری جیب میں ہیں، 01 نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کانفرنس کے دوسرے شہر کا کہاں ہے؟ دوسری طرف سے چونکتے ہوئے پوچھا گیا۔ ابھی انہیں کچھ معلوم نہیں، میں راستے میں پیٹرول پمپ سے بات کر رہا ہوں، 01 نے کہا۔ کوئی مخالف پارٹی تو نہیں دیکھ رہی؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ مطلع صاف ہے، 01 نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ، ہوٹل میں رکنے کے بجائے سیدھے آگے بڑھتے ذخیرے والے کیبن میں ملاقات ہوگی، میں وہاں پہنچ جاؤں گا، دوسری طرف سے کہا گیا اور 01 نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر وہ واپس مڑا۔ اس نے پیٹرول بوائے سے بل لے کر نہ صرف بل ادا کیا بلکہ ٹپ کے طور پر ایک موٹی رقم دے دی۔ پیٹرول بوائے کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ 01 مسکراتا ہوا واپس مڑا اور دوسرے لمحے اس کی کار آگے بڑھ گئی۔ موگرا ہوٹل مین روڈ پر ہی تھا لیکن 01 اسے نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ سڑک آگے جا کر ذرا سا بل کھا گئی تھی، وہیں سے ایک چھوٹی سڑک دائیں طرف کو جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ 01 نے کار اس سڑک پر موڑ دی۔ تھوڑے فاصلے کے بعد وہ درختوں کے ایک ذخیرے میں پہنچ گیا۔ اس جھنڈ کے درمیان ایک چھوٹا سا کیبن بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی 01 نے کار روکی، جھنڈ میں سے ایک لہیم شہیم آدمی باہر آ گیا۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا۔
वेलकम मोबी। लहीम शहीम आदमी ने मुस्कुराकर 01 से मुसाफा करते हुए कहा, थैंक यू। रकम तैयार है? मोबी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल तैयार है, आओ। लहीम शहीम आदमी ने कहा। मैं बैग निकालूं? 01 ने कहा और कार की पिछली सीट पर बैग पड़ा हुआ उठाया और फिर वो दोनों आगे पीछे चलते हुए उस केबिन में दाखिल हो गए। ये देखो रकम। लहीम शहीम आदमी ने एक तरफ रखा हुआ बैग उठाया, उसे खोलकर 01 के सामने रख दिया। बैग एक्रीमियन से भरा हुआ था। 01 ने मुख्तलिफ नोट उठाकर उन्हें चेक किया। अच्छी तरह चेक कर लो, सौदे में देखभाल अच्छी होती है, लहीम शहीम ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, 01 ने तवील सांस लेते हुए कहा और लहीम शहीम ने बैग बंद कर दिया। ये लो माइक्रोफिल्म। 01 ने कोट की छोटी सी जेब से फिल्म का केस निकालकर लहीम शहीम की तरफ बढ़ा दिया। तुमने नोट चेक किए हैं? मुझे तो रोल चेक कराओ, लहीम शहीम ने कहा। ठीक है, इसीलिए मैं बैग साथ लाया था, 01 ने सांस लेते हुए कहा और वो अपना बैग उठाने के लिए मुड़ा तक उसने मुड़कर एक ही कदम उठाया था कि उसके जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो चीखता हुआ उछलकर मुंह के बल फर्श पर गिर पड़ा और दूसरे लम्हे एक गोली उसके सीने में लगी और वो बुरी तरह तड़पने लगा। उसकी आंखों में मौत के साथ साथ हैरत की परछाइयां भी थी। तुम जराइम की दुनिया में नए हो मोदी, इसलिए तुमसे रकम के बदले उस पार्टी से गद्दारी की और अब तुम्हें जिंदा छोड़ देना जराइम के उसूल से गद्दारी होती है, इसलिए तुम्हारी यही कम से कम सजा थी, लहीम शहीम आदमी ने शफाक लहजे में कहा। उसके हाथ में साइलेंसर लगा पिस्टल था। काश मैं आते ही तुम्हें गोली मार देता, मोबी ने तड़पते हुए रुक रुक कर कहा। हाँ, तुम्हें यही काम करना चाहिए था। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यही करता और फिर रकम का बैग देखते ही गोली मार देता। मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी और मैं उसके लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन तुमने तो बिल्कुल ही अनाड़ीपन का सबूत दिया, लहीम शहीम आदमी ने सफकाना अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया और मोबी हिचकी लेकर साख्त हो गया। उसकी आंखें चढ़ गई। अहमक आदमी, लहीम शहीम ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने जल्दी से हाथ में पकड़ा हुआ रोल अपनी जेब में मुंतकिल किया और रकम वाला बैग 01 का बैग दोनों उठाकर वो केबिन से बाहर निकल गया। सामईन, कहानी का दूसरा हिस्सा यहाँ पर अपने इख्तिताम पर पहुँचता है। आगे के एडवेंचर के लिए नए पार्ट का इंतज़ार कीजिए। FM स्टोरीज़ को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सभी सुनने वालों का बेहद शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।